بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطمعه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين। ये सूरतुल बकरा की आयत नंबर 247 से 252 का तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर है। और उनसे कहा उनके नबी ने कि अल्लाह ताला ने तालूत को तुम्हारा बादशाह मुकर्रर कर दिया है। उन्होंने कहा कैसे हो सकता है उसे हमारे ऊपर बादशाहत मिले जबकि हम उससे ज़्यादा हकदार हैं बादशाहत के और उसे तो माल की वसअत भी नहीं दी गई। नबी ने कहा अब जो चाहो कहो, यकीनन अल्लाह ताला ने उसको चुन लिया है तुम पर और उसे कुशादगी अता की है इल्म और जिस्म दोनों चीज़ों में। और अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपनी बादशाहत दे देता है। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत सुनने वाली और सब कुछ जानने वाली है। और उनसे कहा उनके नबी ने कि तालूत की बादशाहत की एक निशानी ये होगी कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जो तुमसे छिन चुका है, जिसमें तुम्हारे लिए तस्कीन का सामान है तुम्हारे रब की तरफ से और कुछ आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए तबर्रुकात हैं। वो संदूक फरिश्तों की तहवील में है, यकीनन उसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम मानने वाले हो। फिर जब तालूत अपने लश्करों को लेकर चले तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला तुम्हारी आजमाइश करेगा एक दरिया से
یعنی دریائے اردن، تو جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، اور جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے، سوائے اس کے کہ کوئی اپنے ہاتھ سے صرف چلو بھر پانی لے کر پی لے۔ تو انہوں نے اس میں سے خوب جی بھر کے پانی پیا، سوائے ان میں سے ایک قلیل تعداد کے۔ تو جب دریا پار کر کے آگے بڑھے طالوت اور ان کے ساتھی اہل ایمان، تو انہوں نے کہا کہ آج ہم جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے، کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے، اور اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ مقابلے میں نکلے جالوت اور اس کے لشکروں کے، تو انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور میدان جنگ میں ہمارے قدموں کو جما دے اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ تو انہوں نے مار بھگایا ان کو اللہ کے حکم سے، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا کی اور جو کچھ چاہا اسے سکھایا۔ اور اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ، اور یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ طالوت کا نام تورات میں ساول آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اصل نام ساؤل ہو، لیکن چونکہ وہ بہت قد آور تھے اس لیے ان کا صفاتی نام یا لقب طالوت ہو۔ طالوت کے معنی لمبے تڑنگے کے ہیں۔ طالوت کے بارے میں بنی اسرائیل نے کہا کہ وہ تو مفلس ہیں، اسے تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دولت بھی نہیں دی، کیونکہ ان کے معیارات یہی تھے کہ جو دولت مند ہو وہی صاحب عزت ہے۔ اس پر انہیں جواب دیا گیا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اسی کو تمہاری سرداری کے لیے چنا ہے۔ وہ نہ صرف قد آور اور طاقتور ہے، بلکہ اللہ نے اسے علم اور فہم بھی وافر عطا فرمایا ہے، اسے امور جنگ سے بھی واقفیت ہے۔ تمہارے نزدیک عزت اور سرداری کا معیار دولت ہے، مگر اللہ نے اسے ان دو چیزوں کی بنا پر چنا ہے، ایک تو وہ جسمانی طور پر مضبوط اور طاقتور ہے، اس دور میں ظاہری بات ہے اس کی بہت ضرورت تھی، اور دوسرا یہ کہ اسے علم، فہم، سمجھ اور دانش دی گئی ہے۔ اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جس کو چاہے دے اور جسے چاہے اپنی طرف سے اقتدار بخشے۔ اس کی وسعت اتھا ہے، کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ وہ بڑا علم رکھنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، اور جس کو جو کچھ دیتا ہے بر بنائے علم دیتا ہے کہ کون اس کا مستحق ہے۔ طالوت کی امارت اور بادشاہی کی علامت کے طور پر وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ اصل میں یہ تابوت سکینہ لکڑی کا ایک بہت بڑا صندوق تھا، جس میں بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہم السلام کے تبرکات محفوظ تھے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ صندوق اب بھی مسجد اقصیٰ کے نیچے سرنگ میں موجود ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اصل میں ہر کمانڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑی جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کے جوش و جذبے اور عزم و حوصلہ کو پرکھے اور نظم و نسق کی حالت کو دیکھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوہ بدر سے قبل مشاورت کی تھی کہ مسلمانوں، ایک طرف جنوب سے کیل کانٹے سے لیس ایک لشکر آ رہا ہے، اور دوسری طرف شمال سے مال و اسباب سے لدا پھدا ایک قافلہ آ رہا ہے۔ اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے مدد کا کہ ان دونوں میں سے ایک تمہیں ضرور ملے گا، بتاؤ کدھر چلیں؟ تو کچھ لوگ جو کمزوری دکھا رہے تھے انہوں نے کہا چلیں پہلے قافلہ لوٹ لیں، اور جو لوگ باہمت تھے انہوں نے کہا
حضور جو آپ کا ارادہ ہو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق فیصلہ فرمائیں، ہم ہر طرح سے حاضر ہیں۔ تو یہاں بھی طالوت نے اپنے لشکریوں کا ٹیسٹ لیا کہ وہ میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں۔ واضح رہے کہ سب سے پہلے سکریننگ قبل ازیں ہو چکی تھی۔ ان میں سے جو قتال ہی کے منکر ہو گئے تھے وہ پہلے ہی الگ ہو چکے تھے، اب یہ دوسری بار پرکھا جا رہا تھا، اور جو اس میں کامیاب نہیں ہو سکے وہ پانی پی کر بے سدھ ہو گئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 آدمی مدینہ منورہ سے نکلے تھے اور پھر عین وقت پر 300 افراد ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو جب طالوت اور ان ساتھیوں نے جو ایمان پر ثابت قدم رہے دریا پار کر لیا تو ان کے سامنے جالوت اور اس کے لشکروں سے ہوا۔ جالوت بڑا قوی ہیکل اور بڑے جثے والا انسان تھا، زیرہ بختر میں اس کا پورا جسم اس طرح چھپا ہوا تھا کہ سوائے آنکھ کے سوراخ کے جسم کا کوئی حصہ کھلا نہیں تھا۔ اس کی مبارزت کے جواب میں کوئی بھی مقابلے پر نہیں آ رہا تھا۔ ایمان و یقین والوں نے اپنے کم ہمت ساتھیوں سے کہا کہ تم آگے بڑھو، ہمت کرو، اپنی کم ہمتی کا ثبوت نہ دو، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد سے تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ فلما برزوا لجالوت وجنودہ، بارزہ کے معنی ہیں ظاہر ہو جانا، آمنا سامنا ہونا۔ اب دونوں لشکر میدان جنگ میں آمنے سامنے آئے، ادھر طالوت کا لشکر ادھر جالوت کا۔ اور اس آیت کریمہ میں افریغ کا مفہوم کسی برتن سے کسی کے اوپر پانی اس طرح گرا دینا کہ وہ برتن خالی ہو جائے۔ طالوت اور اس کے ساتھی اہل ایمان نے دشمن کے مقابل آ کر یہ دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کا فیضان فرما، صبر کی بارش فرما۔ یہ دعا گویا اہل ایمان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ جب بدر کے موقع پر تمہارا کفار سے مقابلہ ہوگا تو تمہیں یہ دعا ضرور کرنی چاہیے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، اہل ایمان نے اللہ کی اذن اور اس کی مشیت سے دشمنوں کو شکست دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ یہ داؤد وہی حضرت داؤد علیہ السلام ہیں جلیل القدر نبی اور بادشاہ ہوئے۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام ایک گڈریا تھے اور جنگل میں اپنی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا جس کے اندر پتھر رکھ کر اس کو گھما کر مارتے تھے۔ نشانہ اتنا صحیح تھا کہ اس سے وہ اپنی بکریوں پر حملہ کرنے والے جنگلی جانوروں کے جبڑے توڑ دیتے تھے۔ جب طالوت اور جالوت کے لشکر آمنے سامنے تھے تو داؤد اتفاقاً وہاں آ نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ جالوت للکار رہا ہے کہ کوئی میرے مقابلے میں آئے، لیکن ادھر سب کے سب سہمے کھڑے ہیں، کوئی آگے نہیں بڑھ رہا۔ یہ دیکھ کر ان کی غیرت کو جوش آیا اور انہوں نے طالوت سے اس کے مقابلے کی اجازت مانگی اور کہنے لگے کہ میں تو اپنے گوپیے سے شیروں کے جبڑے توڑ دیتا ہوں، بھلا اس نامختون کی کیا حیثیت ہے، میں ابھی اس کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہوں۔ واضح رہے کہ ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور یہ ملت ابراہیمی میں ہمیشہ رائج رہا ہے، لیکن کفار اور مشرکین کے ہاں ختنے کا رواج نہیں تھا۔ چنانچہ نامختون بنی اسرائیل کے ہاں سب سے بڑی گالی تھی، اور داؤد علیہ السلام نے سپہ سالار کی اجازت سے اپنا گوپیا اور چند پتھر اٹھائے اور دو ہیکل جالوت کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ جالوت نے ان کا مذاق اڑایا، لیکن انہوں نے اپنے گوپیے میں ایک پتھر رکھ کر ایسا گھما کر چھوڑا کہ وہ سیدھا آنکھ کے سوراخ سے پار ہو کر اس کے بھیجے کے اندر اتر گیا اور جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا۔ طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اس طرح وہ طالوت کے داماد ہو گئے۔ پھر طالوت نے انہیں اپنا وارث بنایا اور یہ بادشاہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت و سلطنت بھی عطا فرمائی
اور حکمت و نبوت سے بھی نوازا۔ ان دونوں اعتبارات سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرفراز فرمایا۔ یہ سب انعامات اس واقعے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام پر ہوئے۔ ان سب پر مستداد یہ کہ اللہ نے انہیں سکھایا جو کچھ کہ اللہ نے چاہا۔ زمین میں جب بھی فساد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی شکل ضرور پیدا کرتا ہے کہ کسی اور گروہ کو سامنے لا کر مفسدوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین میں فساد ہی فساد پھیل گیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگوں کے ذریعے فسادی گروہوں کا خاتمہ فرمایا۔ یہ بڑا فرعون جو آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں کسی نہ کسی موسیٰ کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر سرکش اور فسادی کے لیے کوئی نہ کوئی علاج تجویز کیا ہوا ہے۔ تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ، یہ قول گویا جبرائیل امین کی طرف منسوب ہوگا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں سے خطاب ہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً مرسلین میں سے ایک مرسل ہیں۔